مزے تے ہن آن گے ماہیا. گیم اٹھ گئی ہے اور گیم ہر طرف سے اٹھ گئی ہے. پاکستان کے اندر بھی ان کے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پہ جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں، میں اسی لیے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، معاملات ان کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں. اچھا ناظرین، یہ ایک عالمیہ ہے کہ ہم نے بطور پاکستانی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ان سے وفا میں کوئی کمی نہیں کی. آپ سب جانتے ہیں ہم نے وفا میں کوئی کمی نہیں کی. متحدہ عرب امارات پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ بھی کنٹرول سنبھال رہا ہے. متحدہ عرب امارات پاکستان کے فوجی گروپ، جی ہاں فوجی گروپ کے شیئرز بھی خرید رہا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. نارملی ہوتا نہیں ہے ایسے، اور وہ بندہ بڑا سالڈ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو چیز ہو گئی ہے. کیا جرنیل بھارت سے انڈائریکٹلی معاہدہ کر رہے ہیں؟ کیا جرنیلوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس کو اپنے اہم ترین اثاثوں کے شیئرز دے رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی تدریسی عملہ اور سہولیات ناکافی تھیں تو پھر اجازت دی ہی کیوں گئی، اور اگر اجازت جائز تھی تو پھر یہ اچانک سے نااہلی کیسے سامنے آ گئی؟ یہ معیار اس وقت یاد آیا جب زیادہ ہو گئی. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایگزسٹنس اگر نہیں آئی تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا فزیکل ایگزسٹنس بھی نہیں ہوگا، اور شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پالیٹکس کے پاور میں نہ ہو ان کو وہ چوری نہیں کر سکتے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے اس عیاشی کے ساتھ جو یہ رہتے ہیں یہ ڈائناسٹک فیملیز. اسٹریٹیجک دفاعی شراکت داری ہونے والی ہے. لیٹر آف انٹینٹ سائن ہو گیا ہے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان. اسٹریٹیجک ڈیفنس ڈیل بٹوین یو اے ای اینڈ انڈیا. پاکستان کے لیے کیا اس میں الارمنگ سچویشن کیا ہے اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے؟ کیا پاکستان میں بہت آئی تھنک دا ہائیسٹ اسٹیکس اپارٹ فرام ایران از پاکستان. نمبر ون، ہم نہیں چاہتے مالک صاحب کہ ہمارا بارڈر اسرائیل کا بارڈر تافتان آ جائے. رجیم چینج مینز دیٹ، بی ویری کلیئر. اور اسرائیل انڈیا ایکسس آپ کے سامنے ہے. یو اے ای بھارت کے ساتھ جوہری معاملات میں، جی ہاں ایٹمی توانائی کے معاملات میں، توانائی کے معاملات پہ اب آگے بڑھ رہا ہے. متحدہ عرب امارات کو ہم نے فوجی گروپ، جی ہاں فوجی گروپ کے $1 ارب کے شیئرز آفر کیے ہیں، اور ظاہر سودا ہو گیا ہوگا تب یہ بات سامنے آئی ہے. انڈیا یو اے ای ڈیفنس ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں. آج یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے. انڈیا نے یہ ڈیل تو امریکہ کے ساتھ بھی نہیں سائن کی ہوئی. کیا انڈینز اماراتیوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے اب، یا اب سے یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا اور یو اے ای کا دشمن ایک ہے؟ مطلب واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی؟ کیا شکل سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو لیٹر آف انٹینٹ آیا ہے، لیکن دا پوائنٹ ریمینز کہ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھا جائے. ایکچولی جب آپ کسی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر بنتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کامن دشمنوں کے خلاف بنیں. آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ آپ کی اپنی کنٹری کے لیے ہو سکتے ہیں، میوچل کنٹریز کے لیے ہو سکتے ہیں، ریجنل ہو سکتے ہیں، ورلڈ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی طرح کا کوئی اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک الگ درجے پر لے جاتا ہے آپ کے ریلیشنز کو. عام چیز نہیں، عام تعلقات نہیں، تجارت نہیں، اسٹریٹیجک ڈیفنس ڈیل کی طرف بات جا رہی ہے. ہوئی نہیں ہے ابھی، لیکن معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک اشارہ اس طرف کیا گیا ہے. عمران خان کی بہن نے صرف ایک انٹرویو دے دیا تھا بھارتی چینل پہ تو غدار ڈکلیئر کر دی گئی تھی. آپ بتائیں آپ کو اب ہم کیا کہیں، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. 3 دن کا ٹائم ہے، میں نے 4 لکھ دیا ہے. 3 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس. 3 دن کی ڈیڈ لائن ہے. ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا فیلڈ مارشل کو کہ ہر صورت میں اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر صورت میں نیگیٹو نتائج نکلیں گے. یہ چیک میٹ ہے. جو سبسٹنس سامنے آیا نا ہمارے، وہ پاکستان کے لیے بڑا تشویشناک ہے. میں کہانی پوری سمجھاتا ہوں آپ کو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھنی پڑے گی
joint statement visit of President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to India. हम ये जॉइंट स्टेटमेंट जरा मिल के पढ़ते हैं, मैं इसका उर्दू तर्जमा पढ़ता हूं, हम ताकि समझ सकें कि क्या हो रहा है, ताकि मैं आपको फिर बताने के पोजीशन में आ जाऊं इनके लिए क्या होने वाला है, जो हमारी कंपनी सरकार है। दोनों रहनुमाओं ने 2022 में जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदा सीपा पर दस्तखत के बाद तिजारत और इक्तिसादी ताउन में मजबूत नमू का खैर मकदम किया और नोट किया कि दो तरफा तिजारत तेजी से बढ़कर माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। यूएई और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप के, लेकिन मैं आगे आपको बताता हूं कि आपके लिए इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे जो बातें हैं। 2032 तक ये दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचानी है। ठीक है जी, ये तय हो गया दोनों के दरमियान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तवानाई शराकत दारी की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत की तवानाई सलामती में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहा। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ADNOC गैस के दरमियान 10 साला LNG सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। LNG भारत अब UAE से खरीदेगा, 10 साला मुआहदा कर लिया गया है। जदीद जोरी टेक्नोलॉजीज में शराकत दारी के इम्कानात तलाश करने पर इत्तफाक किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति कल भारत आए थे और सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या हुआ है और किस तरह का मुआहदा हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा मुआहदा हुआ है जिसमें भारत का कब्जा पाकिस्तान के एयरपोर्ट और पाकिस्तानी सैनिकों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों देशों ने मिलकर ये काम किया है। एक तरफ यूएई ने पाकिस्तान में जाकर वहाँ के अपने दिए हुए पैसे मांगे और पैसा ना देने पर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेच दिया। दोस्तों, अब भारत ने यूएई के साथ ये समझौता किया है कि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और आने वाले समय में ये साझेदारी और भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इससे पाकिस्तान में हलचल सा मच गया है कि कहाँ एक तरफ भारत यूएई के साथ डिफेंस डील कर रहा है और हम अपने सैनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बड़ी संजीदा चीज़ है जिसमें जोरी रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरक्की, तनसीब नेज़ जदीद रिएक्टर निज़ाम, जोरी बिजली घरों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जोरी सलामती में ताउन शामिल है। जोहरी सलामती में ताउन भी यूएई और भारत के दरमियान होने जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने, गौर से सुनिएगा, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत का आदा किया और इस अमर पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी की माली मावनत, मनसूबाबंदी, हिमायत या इर्तिकाब करने वालों को महफूज पनाहगाह फराम न करे। भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे। भारत कहता है कि यूएई ने हमारे साथ मिलकर यह स्टेटमेंट जारी की है कि दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत और इसका अदा किया गया है।